السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ اپنی مصروفیت کے باوجود ٹائم نکالتے ہیں، ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی مثبت انفارمیشن دیں جس سے آپ کا فائدہ ہو۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے ہمارا غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور اس میں ریئل اسٹیٹ کی سے وابستہ افراد کے جو اس کے اندر رول ہیں اس پر ہم بات کریں گے، اور اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ غیر قانونی سوسائٹیوں کے لیے ان کے اقدامات کیا ہیں، اور کس طرح سادہ لو عوام جو لٹ رہی ہے اس میں عوام خود کتنی ذمہ دار ہے، اس پر بھی ہم آج آپ سے تفصیلی بات کریں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بھی دبائیے، اور کمنٹ باکس کے اندر جا کر اپنی رائے کا اظہار لازم کیجئے۔ کوئی ایشو ہو تو اس کے لیے آپ کو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس میں آپ اپنا نمبر ہمیں سینڈ کریں اور ہم آپ کو کال کریں گے، اور اس میں کوئی اگر معلومات آپ کو درکار ہوگی تو وہ ہم لازم دیں گے۔ ناظرین، غیر قانونی سوسائٹیوں کے اوپر ہم بڑی تفصیلی اور جامع ویڈیوز آپ کو بنا کر دے چکے ہیں، اس میں آپ نے کافی چیزیں قانونی اس کی جو تقاضے ہیں وہ بھی سمجھ چکے ہیں آپ لوگ۔ تو اب ہو کیا رہا ہے ناظرین کہ سوسائٹیاں غیر قانونی وہی ہوتی ہیں جو این او سی کے معاملات کو پورا طرح حل نہیں کرتی۔ اب بات اگر ہم کریں کہ یہ سوسائٹیوں والے تو بڑے اربوں روپیہ خربوں روپیہ لوٹ کر فراڈ کر کے عوام کے ساتھ اور فرار ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہم خود ذمہ دار بہت زیادہ ہیں، چونکہ ہمارے پاس اتنی اویئرنس، اتنی قابلیت ہونے کے باوجود ہم اس کی جو قانونی تقاضے ہیں ان کو چیک کرنا گوارا نہیں سمجھتے ہیں۔ وقتی فائدے میں مثال کے طور پر آپ کو آپشن ملتی ہے، یار یہ پلاٹ یا یہ فائل ہمیں 30 لاکھ کی مل رہی ہے، تو 15 دن 20 دن کے بعد یہ 35 لاکھ کی ہو جائے گی، تو پھر اس میں اس لالچ کے اندر ہم خود انوالو ہیں نا، تو پھر خالی یہ سوسائٹیوں والوں کو وہ تو انہوں نے تو قانونی تقاضے نہیں پورے کیے، وہ تو ایک غیر قانونی کام کر ہی رہے ہیں، لیکن اس میں مددگار ہم خود بھی ہیں۔ ابھی کئی سوسائٹیوں میں نے ایسے دیکھا کہ بڑے بڑے ایونٹس کا ارینج کیا جاتا ہے جس میں کروڑوں روپیہ خرچہ کیا جاتا ہے، بڑے بڑے سیلیبریٹی کو وہاں پر بلایا جاتا ہے، جبکہ وہ سوسائٹیاں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے ہوئے ہوتی، ان کے قانونی تقاضوں کے اندر بہت ساری چیزیں ایک خلا کی صورت میں باقی ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم وہاں شریک بھی ہو رہے ہوتے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کا قصور اتنا نہیں ہے، قصور ہمارا بھی ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ والے جو بھائی ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، میں ان لوگوں کا قصور اتنا زیادہ نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ میرے ریئل اسٹیٹ والے بھائی جو ہمارے دوست ہیں، اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ کروڑوں روپیہ انویسٹ کرتا ہے تو وہ اسی لیے ہی کرتا ہے کہ اس کو کوئی تھوڑا بہت پروفٹ ملے اور وہ اپنا کاروبار بڑھا سکے، یا اپنی جو اس کی لائبلٹی ہے، اس کی فیملی ہے یا کوئی اور اس کے میٹر ہیں وہ حل کر سکے اور اپنے کاروبار کو مزید ترقی دے سکے۔ اب میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک قانون ہے ریرا، تو ریرا قوانین کے مطابق غیر قانونی جو کاروبار کرتے ہیں، غیر قانونی کاروبار اس لیے میں کہوں گا کہ جو سوسائٹیاں لیگل نہیں ہیں یا فیک ڈکلیئر ہو چکی ہیں، تو ان کا کاروبار کرنے والے ریئل اسٹیٹ کے بھائی ہیں، تو یہ قانون کا ان کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس قانون کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم بعد میں باقاعدہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ تو ریئل اسٹیٹ والوں کا قصور صرف اتنا میں سمجھوں گا، زیادہ ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑی بڑی رقوم اپنی جمع پونجی وہ بھی کاروبار کا ظاہر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اسی لیے کاروبار اپنا بنایا ہے کہ وہ کچھ پروفٹ کما سکیں، تو ان کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ بھی این او سی کے معاملات کو نہیں چیک کرتے اور ان بڑی سوسائٹیوں سے وہ چیزیں اٹھا لیتے ہیں۔ اب ناظرین، تھوڑا سا میں پھر آپ کو پس منظر میں لے جاتا ہوں۔ ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کا تو چلو وہ تو انویسٹر ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہیں، فائلیں خریدتے ہیں، بیچتے ہیں۔ سوسائٹی والے مالکان جو کیوں نہیں کر پاتے این او سی کے معاملات کلیئر کیوں نہیں کر پاتے، یقین جانے ناظرین، ماں سوائے عدالت کے جو سٹے ہیں ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، جو کہ فیک سوسائٹیاں۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ مثال کے طور پر کسی ڈپارٹمنٹ نے اس کو کہا اتنے کنال آپ مجھے کمپیکٹ لینڈ لا دیں، میں اور معاملات کر لیں۔ یہ کرتے کیا ہیں کہ اسی دوران اگر مثال کے طور پر ان کے پاس وہ زمین ہو بھی گئی
تو اس زمین کے عوض جو کہ ڈیولپمنٹ کے اندر وہ کافی کٹ جاتی ہے زمین. مثال کے طور پر ایک کنال ہے, اس میں سے 3 پلاٹ بنتے ہیں. تو یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ مثال کے طور پر ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, مثال طور 200 پلاٹ بن گیا. تو انہوں نے کیونکہ اس زمین جتنی ان کے پاس موجود ہے اس 200 پلاٹ تو بن گیا, وہ بک بھی گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ انویسٹر ان کے پاس آتے ہیں, جی ہمیں 200-500 پلاٹ اور چاہیے. تو یہ پھر لالچ, ہاں جی اگلا پکٹ ہم خرید رہے ہیں, وہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے انشاءاللہ, کل تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آ گئی ہے, پیپر جمع ہو گئے ہیں, یہ وہ ساری چیزیں چیک نہیں کی جاتی اور وہ پیسے ان کو دے دیے. انہوں نے ظاہر ہے وہ کاغذ ہی پرنٹ کرنے, کمپیوٹر سے نکالے, کاغذ ان کے حوالے کر دیے. آگے زمین کے معاملات نہ بنے تو وہ کئی پلاٹ ان کے کینسل بھی ہو گئے اور پھر عوام وہی حالت ہو جاتی ہے. تو اس میں نے آج آپ کو یہ تینوں شعبوں کی جو ایک تفصیل تھی آپ تک ڈیلیور کی ہے. بڑے بڑے فنکشنز کے دھوکے میں نہ آئیں, ان کے جو لیگل تقاضے ہیں ان کو آپ چیک کریں. اگر یہ تقاضے پورے کرتے ہیں, جتنی ان کے پاس زمین ہے اتنے ہی فائلز یا پلاٹس یہ بیچ چکے ہیں یا اس سے تجاوز کر گئے. اب لاسٹ میں آخر میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ معاملہ کیا ہے. جو بڑی بڑی کئی سوسائٹیوں کے آپ پروگراموں کے اندر جا کر شریک ہو رہے ہیں, بڑے بڑے نامور لوگ بھی وہاں آ رہے ہیں. تو ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ اداروں کو پتہ ہے, ادارے جانتے ہیں کہ ان کے پاس اگر مثال کے طور پر 500 کنال زمین ہے تو یہ 10,000 زمین شو کر رہے ہیں عوام کے سامنے, اور ان 10,000 کے اوپر یہ فائلیں بیچ رہے ہیں. پھر ان کو NOC کس طرح مل جائے؟ اداروں نے وہ اپنے گلے میں تو پھندا بالکل نہیں ڈالنا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اسی طرح کی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.